جنت کی ایک آسان راہ۔ اے مسلمان عورتوں، جنت میں جانے کی خواہش مند تو تم سبھی ہو، مگر جنت میں تمام عورتوں کی سردار سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذرا ارشاد بھی سن لو۔ چنانچہ آپ فرماتی ہیں کہ عورت کی خوبی دو باتوں میں ہے۔ عورت کی خوبی دو باتوں میں ہے۔ نمبر ایک، اس کو کوئی نامحرم نہ دیکھے۔ نمبر ایک، اس کو یعنی عورت کو کوئی نامحرم نہ دیکھے۔ نمبر دو، وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے، یعنی عورت کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ اب جو خواتین جنت کی سردار سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کردہ خوبیوں پر پورا نہیں اترتی، وہ ذرا اپنا جائزہ لیں کہ کس طرف جا رہی ہیں، جنت کی طرف یا جنت سے دوری کی طرف۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ عز و جل اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہیں۔ اللہ عز و جل اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہیں۔ اس سے عورتوں کو غور کرنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز دعا کے قبول نہ ہونے کا سبب ہے، جب زیور کی آواز دعا کے قبول نہ ہونے کا سبب ہے، تو خود عورت کی اپنی آواز جو بے ضرورت غیر مردوں تک پہنچتی ہے اور اس کی بے پردگی اللہ عز و جل کے غضب کو کس قدر ابھارتی ہوگی، اور ایسی عورتوں کی دعا کس طرح قبول ہوگی۔ اس سے وہ اسلامی بہنیں درس عبرت حاصل کریں جو خریداری، محلہ داری وغیرہ میں غیر مردوں سے بے تکلفی سے بات کرتی ہیں۔ انہیں تو گھر کی چار دیواری میں بھی آہستہ آواز نکالنی چاہیے تاکہ دروازے کے باہر والے لوگ یا پڑوسی وغیرہ آواز نہ سننے پائیں۔ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے وقت بھی یہی احتیاط رکھیے۔ حیا، پاک دامنی اور پردہ کے متعلق قرآن مجید کی 20 آیات مبارکہ اور بے شمار احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں فقہا نے جو اصول مرتب فرمائے ہیں، ان اصولوں میں سے ایک اصول کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ عورت پردے کی حالت میں امام کے پیچھے نماز مسجد میں ادا کر سکتی ہے، اور اگر امام قرات کے دوران کوئی غلطی کرے تو مرد امام کی اصلاح یا امام کو لقمہ اس آیت کو اونچی آواز میں پڑھ کر دے گا۔ اگر امام سے کوئی آیت میں کوئی غلطی ہو رہی ہے یا امام کسی آیت کو چھوڑ رہا ہے یا کوئی لفظ بھولے سے چھوڑ رہا ہے یا کوئی غلطی کر رہا ہے، تو مرد مقتدی جو ہیں، جو امام کے پیچھے پہلے مرد کھڑے ہوں گے اور خواتین کی صف مردوں سے علیحدہ بالکل پیچھے ہوگی، امام کے سب سے پیچھے۔ تو مردوں کے لیے حکم ہے کہ مرد اگر امام کو لقمہ دینا چاہے، اگر امام کو دوران نماز اس کی غلطی بتانا چاہے، تو مرد اونچی آواز میں اس آیت کی تلاوت کرے گا۔ یا کوئی بھی امام اگر غلطی کرتا ہے تو مقتدی مرد اونچی آواز میں اللہ اکبر پڑھ کر امام کو اس کی غلطی کی طرف توجہ دلائے گا۔ لیکن خواتین کی آواز کا اس قدر پردے کا اہتمام کیا گیا شریعت محمدیہ کے اندر کہ اگر امام غلطی کرے تو خاتون مقتدی آواز کے ذریعے سے امام کو اس کی غلطی نہیں بتلائے گی، بلکہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے الٹے ہاتھ کی پشت پر مارے گی، جس سے آواز پیدا ہوگی۔ کتنی باریکی کا نقطہ ہے کہ مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر دوران نماز جب امام اور مقتدی مرد اور مقتدی خواتین اللہ کے حضور کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اس حالت میں بھی اگر امام کوئی غلطی کرتا ہے اور مقتدی عورت امام کی اصلاح کرنا چاہتی ہے تو اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو
اپنے الٹے ہاتھ کی پشت پر مارے گی، جس سے گویا کہ تالی بجنے کی سی آواز پیدا ہوگی۔ اس سے وہ امام کو آگاہ کرے گی، لیکن زبان سے وہ امام کو بول کر، آیت بول کر امام کی اصلاح نہیں کرے گی۔ اسی طرح اسلام کے اندر آذان مرد ہی دے گا، کوئی عورت آذان نہیں دے سکتی، کیونکہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ اور تو اور ایک بالغ لڑکی کسی نامحرم عالم سے اکیلے میں، تنہائی میں قرآن پاک بھی نہیں پڑھ سکتی۔ ایک بالغ لڑکی تنہائی میں ایک بالغ مرد، چاہے وہ عالم مفتی ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ تنہائی میں قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں سیکھ سکتی، نہ تلاوت سنا سکتی ہے۔ تو اب ذرا ہماری وہ اسلامی بہنیں ان باتوں پر غور فرمائیں کہ جو مائک کے اندر نعتیں پڑھتی ہیں اور ان کی نعتوں کی آواز دور دور تک جاتی ہے، اگر شریعت کے اندر غیر محرم کی آواز مردوں تک پہنچنا جائز ہوتی، حلال ہوتی، تو اذان دینے کی اجازت خواتین کو بھی ہوتی، کہ اگر کوئی مرد اذان دینے والا کسی جگہ پر نہ ہوتا تو خاتون بھی اذان دے سکتی۔ لیکن شریعت کا کیا حکم ہے کہ عورت کسی صورت اذان نہیں دے سکتی، چاہے مرد ہو چاہے مرد نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور مثال سے بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ حج کے دوران جب صفا و مروہ کی سعی کی جاتی ہے تو دوڑنے والی تھیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن اللہ نے ان کی سنت کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا اور صفا و مروہ کی سعی کو حج کا حصہ بنا دیا۔ لیکن اس میں بھی دیکھیے کہ شریعت نے عورت کی حیا کو کیسے مقدم رکھا کہ سعی میں مردوں نے سینہ تان کر تیز تیز چلنا یا دوڑنا ہے، لیکن خواتین کو بھاگنے کی اجازت نہیں، کیونکہ بھاگنے کی صورت میں خواتین کی بے پردگی کا احتمال ہے۔ بیت اللہ کے اندر خواتین نہیں بھاگ سکتی، نماز کے اندر خواتین امام کو لقمہ نہیں دے سکتی، آذان خواتین نہیں دے سکتی۔ قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا نامحرم مرد سے نہیں ہو سکتا، اکیلے میں، تنہائی میں۔ تو اب ہماری وہ مسلمان نوجوان بہنیں ذرا غور فرمائیں جو ساری رات اینڈرائڈ موبائل فونز پر یا آئی فونز پر آج کل غیروں کی بنائی ہوئی اپلیکیشنز کے اوپر آ کر آن لائن پروگرام کرتی ہیں، آن لائن چیٹنگ کرتی ہیں، اور ان کفار کی بنائی گئی ان اپلیکیشنز کو چلانے کے معاوضے میں جو چند ٹکے ملتے ہیں، ان کی خاطر آج ہماری مسلمان بہنیں ساری رات موبائلز پر آن لائن رہتی ہیں، کہ جس کے اندر نامحرم مردوں اور عورتوں کا اختلاط رہتا ہے، اور پرینک کے نام پر، انجوائمنٹ کے نام پر، بولڈنس کے نام پر بے حیائی کی ساری حدیں پار کی جا رہی ہیں۔ وہ حیا سوز کام جو پہلے زمانوں میں کسی خاص دور دراز کسی ایک شہر کے کسی ایک گھر میں ہوا کرتے تھے، جہاں منہ کالا کروانے والیاں اور منہ کروانے والے جایا کرتے تھے چھپ چھپا کر، لوگوں سے بچا کر، آج اپنے کمروں کے اندر اور مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس ساری حدیں پار کر رہے ہیں۔ خدارہ غور کیجئے، حیا اور پاک دامنی کا معیار وہ نہیں کہ جو یورپ اور امریکہ سکھلائے گا، حیا اور پاک دامنی کا معیار وہ نہیں کہ جس کو ہمارا معاشرہ قبول کر لے، حیا اور پاک دامنی کا معیار وہ نہیں کہ جس کو ہمارا خاندان قبول کر لے، بلکہ حیا اور پاک دامنی کا معیار قرآن اور حدیث ہے۔ حیا اور پاک دامنی کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ حیا اور پاک دامنی کا معیار ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹیاں اور حضرات صحابیات رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔